غیر اللہ یتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وہو یطعم ولا یطعم قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذلک الفوز المبین وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قل لا اشہد قل انما هو الہ واحد واننی بریء مما تشرکون صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ الانعام کے یہ دوسرے رکوع کی آیات ہیں۔ کائنات کی سب سے بڑی حقیقت اور سچائی توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تمام پیغمبروں نے اپنی دعوت کا آغاز اسی سے کیا ہے کہ دیکھو اللہ ہی اس کائنات کا یکتا خالق ہے، مالک ہے، فرما روا ہے، لہذا مخلوق کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے مالک کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے، اس کی حکم عدولی سے اپنے آپ کو بچائے۔ یہی امتحان ہے اس دنیا کی زندگی میں، اور پھر ہمیشہ کی زندگی اسی کی بنیاد پر ہے۔ تو اسی حوالے سے بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آیات میں حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ یہ کہہ دیں، آپ یہ کہہ دیں، آپ یہ پوچھیں ان سے، ذرا یہ کہیں ان سے، تو اس طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، آسمان یہ رات اور دن کی حالت میں، یعنی رات کی تاریکی میں، دن کی روشنی میں جو کچھ رکا ہوا ہے، ٹھہرا ہوا ہے، سب اللہ کا ہے، اللہ کی ملکیت ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ یعنی دو اپنی صفات کے ساتھ اس چیز کو بیان کیا کہ کائنات کی ہر چیز، چاہے وہ رات کی تاریکی میں ہے یا دن کی روشنی میں ہے، سب اس کی ملکیت ہے۔ وہ ہر چیز کو، ہر بات کو سن رہا ہے، اور اس کا علم وسیع ہے، وہ جانتا ہے سب کچھ۔ قل اغیر اللہ یتخذ ولیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو ان سے، کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لوں؟ فاطر السماوات والارض، جبکہ وہی آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، لہذا اس کے علاوہ میں کس کو اپنا سرپرست بنا سکتا ہوں؟ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، اور وہ سب کو روزی دے رہا ہے اور کسی سے لیتا نہیں ہے، کسی سے روزی نہیں لیتا۔ یعنی یہ اشارہ ہے اس طرف، انسان نے اللہ کے علاوہ جو بھی معبود اختیار کیے ہوئے ہیں وہ سب انسانوں کے، ان کے پیروکاروں کے محتاج ہیں، انہی کے نذرانوں سے، انہی کے چڑھاووں سے، انہی کے یہ سب چیزیں دینے سے ان کی وہ بزرگی قائم ہے، ان کی جو ہے بندگی کرنے والے ہی ان کو قائم رکھے ہوئے ہیں، ورنہ ان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو انسان کو توجہ دلائیے کہ وہ رب جو سب کو دے رہا ہے اور کسی سے کچھ لیتا نہیں ہے، اس کی بندگی کرو، اس کی اطاعت کرو۔ قل انی امرت، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو مجھے تو حکم دیا گیا ہے، ان اکون اول من اسلم، کہ سب سے پہلے میں خود اس کے آگے سر تسلیم خم کرنے والا بن۔ اور یہی حکم ہمارے لیے ہے کہ ہم اپنے پیغمبر کی ہر حکم پر، ہر دعوت پر، جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیں۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تو مشرکین میں سے شامل نہ ہونا، مشرکین میں سے نہ ہونا۔ یعنی کتنی بڑی تاکید ہے یہ جو اللہ نے اپنے پیغمبر کو کی ہے، اور اس کے حوالے سے اس کے اطاعت گزاروں کو کی ہے، پیروکاروں کو کی ہے۔ کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، بار بار یہ لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے، آپ کہہ دیجئے انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو بڑے دن کے عذاب کا مجھے ڈر لگتا ہے۔ یعنی پیغمبر سے کہلوایا جا رہا ہے
کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ بڑے دن کے عذاب سے میں بھی نہیں بچ سکوں گا۔ مقصد ہے ہم سب کو مطلع کرنے کا، انسانوں کو باخبر کرنے کا کہ اللہ کی نافرمانی اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر پیغمبر بھی یہ کرے گا ایسا تو وہ بھی بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہے۔ اور فرمایا کہ میں یصرف عنہ یومئذ، اس دن جو اللہ کی سزا سے بچ گیا، فقد رحمہ، اس پر تو بڑا رحم ہوا، وہ تو رحمت میں آ گیا جو اس دن یعنی حساب کے دن اللہ کے عذاب سے بچ گیا۔ وذالک الفوز المبین، اور یہی واضح کامیابی ہے، اسی چیز کا نام ہے کامیابی۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اور اے لوگو اگر اللہ تمہیں کسی تکلیف سے دوچار کرے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو اس کے علاوہ کوئی تمہیں بچانے والا نہیں ہے اس تکلیف سے، اس چیز کو پیش نظر رکھو۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ تمہیں کوئی بھلائی عطا کرنا چاہے، فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، یعنی اسے کوئی روک نہیں سکتا، اس کے ہاتھ کشادہ ہیں، اس کے خزانے وسیع ہیں، وہ کسی کو بھلائی پہنچانا چاہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ اپنے بندوں پر بھرپور اقتدار رکھتا ہے، اس کا اقتدار حاوی ہے اپنے بندوں پر، تو اس چیز کو پیش نظر رکھو۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ حکیم ہے اور خبیر ہے، یعنی جو کام بھی کرتا ہے حکمت پوشیدہ ہوتی ہے، اور وہ اپنے مخلوق کے ہر حال سے باخبر ہے، اس سے زیادہ باخبر کوئی نہیں۔ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو کس کی گواہی سب سے بڑی ہے؟ کس چیز پر گواہی؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، اور جو کچھ آپ پر نازل کیا جا رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے نازل کیا جا رہا ہے، اس چیز کو وہ نہیں مان رہے تھے، تو فرمایا کہ بتاؤ سب سے بڑی گواہی کس کی ہے اس چیز پر کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، اور جو کچھ مجھے بھیجا جا رہا ہے وہ اسی کی طرف سے ہے، اور میں جو کچھ پیش کر رہا ہوں سب اسی کی طرف سے ہے۔ تو قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو کس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے؟ قُلِ اللَّهُ، کہہ دو اللہ ہی کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے۔ شہیدٌ بینی و بینکم، وہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، اس چیز پر گواہ ہے، یعنی رسالت پر اور اس پیغام پر میرے تمہارے درمیان وہی سب سے بڑا گواہ ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ، اور یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے، کس لیے؟ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، تاکہ میں تمہیں بھی اور جس تک یہ پہنچے سب کو باخبر کر دوں اللہ کے پیغام سے، اللہ کی دعوت سے۔ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ، تو کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور معبود ہے، یعنی تم کس بنیاد پر گواہی دیتے ہو؟ گواہی محض قیاس اور گمان کی بنیاد پر نہیں ہوتی، بلکہ گواہی علم کی بنیاد پر ہوتی ہے، لہذا تمہارے پاس وہ کون سا علم ہے جس کی بنیاد پر تم نے اللہ کے مقابلے میں دوسرے معبود جو ہیں وہ اختیار کیے ہوئے ہیں؟ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، لا اشہد، تم گواہی دیتے ہو تو دیتے رہو دوسرے معبودوں کی، میں تو گواہی نہیں دیتا، میں اس چیز سے بری ہوں۔ قل انما ہوا الہ واحد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ وہ ایک ہی معبود ہے اس کائنات کا، یعنی وہ اللہ جس نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا، جس نے مجھے یہ دعوت دی ہے، وہ اس کائنات کا یکتا الہ ہے۔ اور وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور میں اس شرک سے بری ہوں جو تم نے اختیار کیا ہوا ہے، تم اس شرک میں مبتلا رہنا چاہتے ہو تو رہو، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب، جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا کی ہے، یعرفونہ، وہ تو اس حقیقت کو اس طرح سے جانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، یعنی جیسے کوئی شخص اپنی اولاد کو کتنے ہی بڑے مجمع میں وہ موجود ہو پہچاننے میں کوئی غلطی نہیں کرتا، اسی طرح سے وہ لوگ جو کتاب کا علم رکھتے ہیں وہ اس حقیقت کو جانتے ہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں اور جو دعوت آپ پیش کر رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ان پر نازل ہوئی ہے، اس پر اللہ بھی گواہ ہے اور اہل علم بھی اس پر گواہی دینے والے ہیں۔ الذین خسروا انفسہم، پس وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ہی رکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے، فرمایا فہم لا یؤمنون، وہی ایمان نہیں لائیں گے اس دعوت پر۔ تو جو اپنے آپ کو خسارے سے بچانے والے ہیں وہ ضرور اس دعوت پر ایمان لائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر بھی اور آپ کی اس دعوت پر بھی۔ اور جو اپنے آپ کو خسارے میں ہی مبتلا کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں وہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ تو محترم بھائیوں، خسارہ تو نام ہی بہت ناپسندیدہ ہے، لہذا اس خسارے سے بچنے کی ایک ہی صورت ہے، ایک ہی راستہ ہے کہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعوت کو قبول بھی کریں اور اس پر عمل کرنے والے بنیں، اور جہاں تک پہنچ سکے ہم اس کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم دمر اعداء الدین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلیہ وصحبہ اجمعین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔